بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد. ایک شخص آیا جس کے بال بالکل سیاہ تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اچانک آیا, اس کے لباس کو ہم نے دیکھا تو بالکل سفید چٹا لباس, اور اس کی داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے, یعنی ینگ نوجوان آدمی. شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر, بال بالکل سیاہ کالے کپڑے بالکل. لا يرى عليه اثر السفر, وہ جب آیا تو جب مسافر ہوتا ہے تو اس کے مسافر جو ہے اس کے کپڑوں پر مٹی لگتی ہے, اور جس کے کپڑوں پر مٹی نہیں سمجھو یہیں سے نکل کر قریب سے آیا ہے, دور سے نہیں آیا, مٹی کی داغ نہیں. تو اس پر ہم نے دیکھا لا يرى عليه اثر السفر, سفر کا کوئی علامت نہیں نظر آتی کہ یہ مسافر ہوگا. ولا يعرف منا احد, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر قریب کا جو ہے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں اس کو. جب پڑوسی ہوتا ہے میرا نہیں واقف ہوگا, ان کا ہوگا, ان کا کسی کا تو ہوگا واقف, وہ ہم میں سے کسی کا بھی واقف نہیں. اور اچانک آیا لا يرى عليه اثر السفر, مسافر بھی نہیں معلوم ہوتا. ولا يعرف منا احد, ہم میں سے اسے پہچانتا بھی کوئی نہیں. تو ہمیں بڑا تعجب ہو. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجلس سے ہوتا ہوا وہیں پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے قریب آیا, اسند رکبتیہ الی رکبتیہ, باادب بیٹھا, بے ادب بے نصیب, باادب بولتے نہیں ہم, بے ادب بے نصیب, باادب بانصیب. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی فعل ما شئت, جب انسان میں حیا نہیں ہوتے پھر جو چاہے کرتا رہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون جزءا, الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ الایمان. الایمان بضع, ایمان جو ہے بضع وسبعون شعبۃ, ایمان کے 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ, کہ ایمان کا اعلیٰ شعبہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے دل میں جم جائے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, قرآن نے فرمایا منہ سے تو کلمہ پڑھتے, دل میں ہونا پتہ چلے. یہ دل میں کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ والوں کے پاس جائیں گے, وہ بتائیں گے طریقے, پھر دل میں اترے گا.